بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری ریکارڈ یوٹیوب چینل کے ناظرین کی خدمت میں میرا سلام۔ ناظرین، 13ویں صدی عیسوی کے آغاز میں چنگیز خان نے 1206 میں خاماگ یعنی سلطنت منگولیا کی بنیاد رکھی۔ اس کی فوج کے سپاہیوں کو نوکیلر کہا جاتا تھا، جنہیں اردو میں نوکر کہتے ہیں۔ چنگیز خان کے نوکروں کے دستے ہر علاقے کو زیر تیغ لے رہے تھے۔ وہ دھاوا بولتے ہوئے ماورا النہر تک آ پہنچے، جسے انگریزی میں ٹرانزوزیانا کہا جاتا ہے، اور موجودہ ممالک ازبکستان، تاجکستان، کرغزستان، جنوب مغربی قازقستان کے علاقوں کے علاوہ ترکمانستان کے کافی علاقے ماورا النہر کے ٹوٹنے سے وجود میں آئے۔ خراسان، سمرقند، بخارا، خوارزم، خجیند، اشروسنا اور ترمز اسی خطے ماورا النہر کے مشہور تاریخی شہر تھے، جن میں بے شمار ترک خانہ بدوشوں نے اپنا مسکن بنا رکھا تھا۔ ایرانی حکمرانوں کے دور میں اسے گریٹر خراسان بھی کہا جاتا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری ریکارڈ یوٹیوب چینل اور میرا نام ہے محمد اسامہ بیگ مرزا۔ ناظرین، ترک خانہ بدوش اتنے مضبوط نہیں تھے کہ چنگیز خان کی لاکھوں کی فوج کے مظالم کی تاب لاتے، لہٰذا انہوں نے منگولوں کی ستم زری سے بچنے کی خاطر ہجرت کے لیے رخت سفر باندھا۔ ماورا النہر کے قریبی علاقے سلجوق سلطنت کے ماتحت تھے۔ ترک قبائل شام کی طرف سفر کر رہے تھے، جن میں اوغوز ترکوں کا سب سے بڑا قبیلہ کائی قبیلہ بھی اپنے آبائی وطن خراسان کو چھوڑ کر شام کی طرف بڑھ رہا تھا کہ خوارزم شاہ نے سلجوقوں پر حملہ بول دیا اور علاقے اپنے قبضے میں لے لیے، لیکن وہ یہ بات بھول گیا تھا کہ منگولوں کا طوفان اسے غرق کرنے کے لیے سر پر کھڑا ہے۔ ان تمام مشکل حالات میں ترک قبائل کا ان علاقوں سے جانا ہی بہتر تھا، لہٰذا بے شمار ترکوں نے ایشیائے کوچک کا رخ کیا۔ ایشیائے کوچک ایک تاریخی خطہ ہے جس پر قبل از مسیح یونانی اور رومی اور بعد از مسیح رومی، کرد، بازنطینی، سلجوقی اور عثمانی ترک حکومت کرتے رہے، جس کا نام بعد میں اناطولے اور اناطولیہ ہوا۔ یونانی زبان میں اناطولے طلوع آفتاب کی جگہ یعنی مشرق کو کہتے ہیں، اور ترک اسے انازول یا انازولے کہا کرتے تھے۔ اس کا موجودہ نام ترکی ہے۔ ناظرین، ایک طرف ہجرت کرتے ہوئے ترک خانہ بدوش ایشیائے کوچک میں داخل ہو رہے تھے، تو دوسری طرف 1219 عیسوی میں چنگیز خان ماورا النہر پر قبضہ جما چکا تھا اور خوارزم شاہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے بڑھ رہا تھا۔ کائی قبیلہ اپنے سردار سلیمان شاہ کی سربراہی میں ایشیائے کوچک میں داخل ہوا۔ سلجوق سلطنت کے وہ علاقے جلد ہی قحط کی لپیٹ میں آنے لگے، لہٰذا کائی قبیلے نے وہاں سے بستر گول کیا اور ایوبی سلطنت کے مرکز حلب کے قریب ڈیرے ڈالے، جہاں وہ چند سال صلیبیوں سے جنگ میں برسر پیکار رہے۔ پھر ایوبی سلطنت کی حدود کو تاتاریوں نے آن گھیرا۔ سلیمان شاہ کی دریائے فرات میں ڈوب کر وفات ہو گئی تو سلیمان شاہ کی وصیت کے مطابق قبیلے کی سپاہی کمان ان کے بیٹے ارطغرل بے کے پاس آئی، جبکہ سرداری کے معاملے میں ارطغرل بے کے بھائیوں اور ماں کے درمیان شدید اختلافات رہے، جن کے پیش نظر کائی قبیلہ 2 شاخوں میں تقسیم ہو گیا۔ 2000 خاندانوں میں سے 420 گھرانوں نے ارطغرل بے کے ساتھ سلجوق حاکم کے زیر کمان آنے کے لیے کونیا کی طرف سفر شروع کیا۔ ناظرین، ارطغرل غازی ڈرامے میں بہت سے واقعات کو کہانی مکمل کرنے کے لیے دکھایا گیا ہے، جبکہ کتابوں میں بہت کم واقعات درج ہیں، کیونکہ یہ واقعات سلطنت عثمانیہ کے قیام کے تقریباً 100 سال بعد سلطان مراد اول کے دور میں پہلی بار کتاب کی صورت میں تصنیف کیے گئے۔ ہم بات کر رہے تھے کہ ارطغرل غازی 420 گھرانوں اور 444 جاں بازوں سمیت کونیا کی طرف ہجرت کر رہے تھے کہ انگورا کے مقام پر 2 لشکر ایک دوسرے پر یلغار کرتے ہوئے دکھے۔ ایک لشکر کی تعداد کم تھی جو کہ پسپاں ہو رہا تھا، جبکہ دوسرا لشکر اپنی پوری قوت میں تھا۔ ارطغرل بے نے اپنے جاں بازوں کو حکم دیا کہ وہ پسپاں ہونے والی فوج کا ساتھ دیں۔ حکم سنتے ہی جاں بازوں نے مخالف فوج کے دانت کھٹے کرنے شروع کر دیے، حتیٰ کہ وہ لشکر میدان چھوڑ کر بھاگنے پہ مجبور ہو گیا۔
بعد میں پتہ چلا کہ جس لشکر کا ساتھ انہوں نے دیا وہ سلجوق حکمران سلطان علاء الدین کیقوباد کی فوج تھی، جبکہ مخالف فوج تاتاریوں کی تھی۔ بہادری کا یہ قصہ سن کر سلطان علاء الدین کیقوباد نے انہیں سلجوق سلطنت میں خوش آمدید کہا۔ مزید یہ کہ سلطان علاء الدین کی بھتیجی حلیمہ سلطان بھی ارطغرل بیگ کے نکاح میں تھی۔ بعد ازاں ارطغرل غازی نے اپنے پیر و مرشد محی الدین محمد ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر بازنطینی سرحدوں کی طرف ہجرت کا فیصلہ کیا۔ وہاں آپ سالوں تک صلیبیوں کے ساتھ جہاد کرتے رہے اور بازاروں اور قلعوں سے صلیبی تسلط کا خاتمہ کر کے اسلامی قوانین کا نفاذ کیا۔ بہادری کی بے شمار داستانیں رقم کیں، جن کی بدولت سلطان علاء الدین نے آپ کو بازنطینی علاقوں میں سلجوقی سردار اعلیٰ کے عہدے سے نوازا اور سوغوت کا زرخیز علاقہ آپ کو بطور جاگیر تحفے میں عطا کیا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو صرف یہ بتانے کے لیے تھی کہ کائی قبیلہ کہاں سے کہاں آیا اور کن حالات سے دوچار ہوتا ہوا سوغوت پہنچا۔ ارطغرل غازی کی بہادری کے قصے تو آپ ڈرامے کی صورت میں دیکھ اور سن رہے ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔